رحیم درس قرآن کی آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب۔ بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے کئی طریقے ہیں۔ دعا اور استغفار کرنا ایصال ثواب کا ایک اہم طریقہ ہے کہ جو لوگ ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا نیک کام یا قرآن کی آیات تسبیحات یہ پڑھ کر ان کی روح کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایصال ثواب بولتے ہیں، اور ایصال ثواب جائز ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کو 2 نشستوں میں اس موضوع کو پورا کرنا چاہوں گا۔ آج کی نشست میں میں آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے ایصال ثواب رکھوں گا کہ ایصال ثواب جس طرح میں نے کہا دعا اور استغفار جو آیات مبارکہ میں اشارے آئے ہیں، تعلیم آئی کہ دعا کرنا ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ مومن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے لیے اس کی پاکی بولتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، یعنی جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ تو نہیں، صرف اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب نے جو لکھا مسائل السلوک تفسیر بیان القرآن صفحہ نمبر 1052 پر، اس کا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی صاحب اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں، اس میں سابقین کے لیے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور صوفیاء کی تو یہ عادت لازمہ ہے کہ اپنے سلف کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 5 میں، فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے، کیونکہ آخرت میں بخشش صرف ایمان والوں کی ہوگی۔ یعنی اس آیت میں بھی یہ اشارہ ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، فرشتے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب فرشتے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ چاہتا یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور پھر میں ایمان والوں کو بخشش عطا کروں۔ سورہ نوح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مومن اور مومنہ عورتوں کو بخش دے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام خود دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی جو میرے گھر میں ایمان والے ہوں، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ تو ایصال ثواب کیا ہے؟ بخشش کی دعا کرنا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی عادت تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔
اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ پھر ایک اور چیز سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا، بے شک اللہ رب العزت اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور سورۃ حشر میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھنا، اور اے ہمارے پروردگار بے شک تو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، عبد الماجد دریابادی دیوبندی صاحب نے اپنی تفسیر ماجدی میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا، اپنے سے پہلے کے ایمان والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا علامات ایمان ہے۔ غور کیجئے، عبد الماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اپنے سے پہلے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا علامات ایمان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اصالہ ثواب کرتے ہیں یہ کچھ غلط نہیں کرتے، بلکہ جانے والوں کے لیے اصالہ ثواب کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اب چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک بندے کے درجے بلند کرتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے یہ بلندی درجات کہاں سے ملی؟ رب العالمین اسے فرماتا ہے، تیرے لیے تیرے بچے کے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کیا گیا ہے۔ یعنی تیرا بچہ تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے ہم تیرے درجے کو بلندی دیتے رہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قبر میں میت کی حالت اس ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتی ہے جو مدد طلب کرنے کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے۔ وہ ماں، باپ، بھائی یا دوست کی طرف سے قبر میں دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو وہ دعا اسے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو ثواب کے پہاڑ عطا فرماتا ہے، اور یقیناً وصال شدہ لوگوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ استغفار ہے۔ اس سے بھی پتہ لگا کہ استغفار یعنی مرنے والوں کے لیے دعا کرنا، یہ حدیث نبویہ سے ثابت ہے۔ پھر بزرگوں اور دوستو، نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب نجاشی فوت ہوا تو رسول اکرم نے ہمیں نجاشی صاحب حبشہ کے فوت ہونے کی خبر دی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا تو فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ تو یہاں پر بھی پتہ لگا کہ استغفار اصالہ ثواب کرنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف عادت تھی، طریقہ تھا، بلکہ حضور صحابہ کو کہا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کے دفن سے فراغت پاتے
تو وہاں کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی پتہ لگتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا کرنا خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں غور کیجئے گا، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریق مبارک تھا کہ جب رسول اللہ کی میرے ہاں تشریف باری ہوتی تو آپ رات کے آخری وقت میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے اے مومن قوم کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، تم سے جس چیز کا وعدہ تھا وہ تمہیں مل گئی، کل کی تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر حضور فرماتے اے میرے اللہ بقیع والوں کی بخشش فرما دے، اے میرے اللہ بقیع والوں کی بخشش فرما دے۔ یہاں پر بھی اس حدیث سے پتہ لگا کہ جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود رسول اللہ کی اپنی عادت ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے میرے اللہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے وہ تیرے ذمہ کرم پر ہے اور تیرے قریب کے عہد میں ہے، تو اسے قبر کے فتنے اور آگ کے عذاب سے بچا لے، اور تو وفا و حق والا ہے، اور اے میرے معبود برحق اس کی بخشش فرما، اس پر رحم فرما، بے شک تو رحم فرمانے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی پتہ لگا کہ مرنے والوں کے لیے کریم آقا کی عادت تھی کہ آپ دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ بزرگوں اور دوستو، احادیث کیونکہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں ہے، میں نے آج کی درس میں صرف اتنی ہی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ کل اس پر مزید احادیث کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ایصال ثواب کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، وہ ہم اس پر غور کریں گے کہ کن کن طریقوں سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کی گفتگو سے ایک چیز حاصل ہوتی ہے، قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کی عادت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں حق سمجھنے، اپنانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔